انتخاب سے طوفان آہن تک، فرض کو ہی بلوچ۔ صدوں کے ظہور میں کوئی ڈرامائیت نہیں تھی، نہ اس نے اپنے گرد کوئی اسطورہ تعمیر کیا، نہ اپنی آمد کا اعلان کیا، نہ اپنے لیے وہ زبان تراشی جس کے ذریعے لوگ اپنی ذات کو اپنے عمل سے بڑا بنا لیتے ہیں۔ برسوں تک وہ انہی لوگوں کے درمیان موجود رہی جن کے درمیان اب بھی موجود ہیں، انہی راستوں پر چلتی رہی، انہی گفتگوؤں میں شریک رہی، انہی خطرات کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی۔ مگر بعض شخصیات کا اصل ظہور اس دن نہیں ہوتا جب وہ پہلی بار لوگوں کی نگاہ میں آتی ہے، بلکہ اس دن ہوتا ہے جب لوگ اچانک محسوس کرتے ہیں کہ جو چیز ان کے سامنے موجود تھی وہ دراصل ان کے گمان سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ صدوں کے متعلق میرا احساس ہمیشہ کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ بلوچوں کی پہاڑوں کی شامیں شہروں کی شاموں سے مختلف ہوتی ہے۔ شہروں میں شام روشنیوں کی سپرد ہو جاتی ہے، یہاں شام زمین کی سپرد ہوتی ہے۔ پہاڑ اپنی تاریک قامتوں کو افق پر پھیلا دیتے ہیں، وادیاں سیاہی کے دھندلے خاشیوں میں تحلیل ہونے لگتی ہے، اور ہوا میں ایک ایسی بو در آتی ہے جسے محض مٹی کی بو کہنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ اس میں نمک بھی ہے، سوکھی گھاس بھی، شکستہ قافلوں کی گرد بھی، اور شاید ان لوگوں کی سانسوں کی بازگشت بھی جو اس سرزمین پر چلتے چلتے تاریخ کے کسی گمشدہ گوشے میں معدوم ہو گئے۔ صدوں اس منظر کو اس طرح نہیں دیکھتی جسے عام لوگ دیکھتے ہیں، وہ منظر کی سطح پر نہیں رکتی، اس کی نگاہ ہمیشہ اس شے کی طرف جاتی ہے جو موجود ہو کر بھی پوری طرح موجود نہیں۔ اسے پہاڑوں میں محض پہاڑ دکھائی نہیں دیتے، اسے ان کے اندر صدیوں کی تہ نشینی دکھائی دیتی ہے۔ اسے وادیوں میں محض خاموشی سنائی نہیں دیتی، اسے ان کے اندر مدفون گفتگوؤں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ لوگ اکثر اس کی پہلی شناخت اس کے ظاہر میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ صدوں کا ظاہر اس کی سب سے کم اہم جوت ہے۔ اس کے متعلق پہلی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اسے محض ایک عورت سمجھا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ اسے ایک استعارہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ چند لمحوں کی گفتگو کے بعد یہ دونوں تعینات اپنی معنویت کھو دیتی ہیں۔ جنس، عمر، وضاقتہ، یہ سب تفصیلات پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور سامنے صرف ایک ذہن باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا ذہن جس میں مزاحمت، ادراک، سوز جستجو اور استغراق اس درجے باہم مدغم ہے کہ ان کی الگ الگ شناخت دشوار ہو جاتی ہے۔ اور اسی ذہن کے نہاں خانوں میں جہاں حافظہ، الفت آگاہی اور استغراق ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہیں کہ ان کے مابین حد فاضل قائم کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک اور روپ برسوں تک خاموشی سے نشوونما پاتا رہا، وہ روپ جو اب BLA کے ایک ابلاغی ادارے کے پردے پر بلوچستان کے کسی نامعلوم سنگلاخ اور دور افتادہ پہاڑی مقام سے ایک طویل مزاحمتی پیغام کی صورت میں منظر عام پر آیا ہے۔ مادی آنکھ نے اسے پہلی بار مسلح خواتین کے ایک منظم ہراول دستے کے درمیان دیکھا، جنگی لباس و سامان سے آراستہ گرد و غبار، پہاڑ، چٹانیں، خاموش چہرے، اور ان سب کے بیچ ایک ایسی عورت جس کی موجودگی میں عورت ہونا پس منظر میں چلا جاتا ہے، اور صرف کمان، ارادہ اور ضبط باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ وہی صدوں ہے جسے دنیا اب کمانڈر شہناز بلوچ کے نام سے جانتا ہے، اور جسے قریبی ذرائع محبت و قرابت سے صدوں پکارتے ہیں۔ کیچ کے تاریخی قصبے تم کی مٹی سے ابھرنے والی صدوں نے اپنی ابتدائی تعلیمی ساعتیں اویس اسکول کے صحنوں میں گزاری، پھر تم ڈگری کالج میں اپنے اعلیٰ تعلیم کا سفر طے کیا۔ طالب علمی کے انہی ایام میں وہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے فکری حلقے سے وابستہ رہی، وہ BSO آزاد جس نے بلوچ مزاحمتی سیاست میں ہمیشہ ایک نرسری، ایک ابتدائی مدرسہ، ایک فکری زینہ اور ایک دریچے کا کردار ادا کیا ہے، جہاں نوجوان ذہن پہلی بار قوم، تاریخ،
محکومی، آزادی اور انسان کے وقار کو محض کتابی الفاظ نہیں بلکہ اپنی زندگی کے بنیادی سوالات کے طور پر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سدو محض ایک عام گوریلا جنگجو نہیں، اس کی معنویت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ بلوچ مزاحمتی تاریخ میں پہلی ایسی خاتون کمانڈر کے طور پر سامنے آئی ہے جس نے تنظیمی صفوں میں کمان، قیادت اور تدبیر کے مدارج کو اپنے وجود میں جذب کیا ہے۔ اس کی شخصیت کی سب سے پختہ اور پراسرار جوت یہ ہے کہ وہ 7 برس سے زائد عرصے تک اس دشوار راستے پر گامزن رہی۔ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے آغاز کیا، پھر رفتہ رفتہ قیادت کے اس مقام تک پہنچی، مگر اس تمام سفر کے دوران اس کی رازداری، نظم، ضبط اور باطنی احتیاط کا یہ عالم رہا کہ اس کے انتہائی قریبی ہم نشینوں اور روزمرہ کے ساتھیوں کو بھی اس طویل وابستگی کی کان و کان خبر نہ ہوئی۔ یہ پوشیدگی محض خفیہ پن نہیں تھی، یہ اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ وہ مزاج جو ذاتی نمائش، خود غرضی، سستی شہرت اور اپنے گرد مصنوعی اسطورہ تراشنے کی خواہش کو اپنے نزدیک پٹکنے بھی نہیں دیتا، اور شاید اسی لیے اس کے وجود میں ایک آہنی مگر غیر متکبر اعتماد ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آدمی کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معمول کی رفتار سے نہیں سوچتی، وہ فوری نتائج کی قائل نہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو ہر سوال کے لیے پہلے سے تراشا ہوا جواب رکھتے ہیں۔ اسے عجلت نہیں ہوتی، شاید اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ زندگی کی اکثر اہم حقیقتیں سیدھی لکیر میں نہیں ملتی، وہ تہ در تہ ہوتی ہے، ہر تہ کے نیچے ایک اور تہ، ہر پردے کے پیچھے ایک اور پردہ، یہاں تک کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ وہ حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے یا حقیقت کے امکان کی طرف۔ سدو شاید اسی سبب جوابوں سے زیادہ ساختوں میں دلچسپی لیتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو لوگ صرف جوابوں کی تعاقب میں رہتے ہیں وہ اکثر ان سوالوں کی ماہیت ہی کو بیٹھتے ہیں جن سے تمام جواب جنم لیتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سدو کی اصل وابستگی حال سے نہیں بلکہ خود زمانے سے ہے۔ وہ اپنے عہد کے اندر رہتی ضرور ہے مگر اس کی نگاہ صرف موجودہ لمحے پر نہیں رکھتی۔ جب وہ کسی واقعہ کے بارے میں گفتگو کرتی ہے تو اس کے سامنے ہمیشہ اس کا ما قبل اور ما بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ اس کے لیے ہر واقعہ کسی طویل سلسلہ ایام کا ایک جزو ہوتا ہے، اسی لیے وہ چیزوں کو کبھی ان کی فوری صورت میں قبول نہیں کرتی۔ اسے ہر مسئلے کی جڑ تلاش کرنے کی عادت ہے، اور پھر اس جڑ کے نیچے موجود ایک اور جڑ کی۔ بعض لوگ نتائج سے آغاز کرتے ہیں، سدو اسباب سے آغاز کرتی ہے۔ بعض لوگ جوابوں کی طرف دوڑتے ہیں، سدو سوال کی ساخت کا معائنہ کرتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس کی گفتگو میں اکثر ایک ایسا توقف موجود رہتا ہے جو بے خبری کا نہیں بلکہ غور کا توقف ہوتا ہے۔ اب شام مزید گہری ہو چکی ہے، پہاڑ تاریکی میں مدغم ہو رہے ہیں، دور کہیں ایک تنہا چراغ لرز رہا ہے، ہوا سرد ہونے لگی ہے، سدو خاموش بیٹھی ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید سدو کی اصل اہمیت اس میں نہیں کہ وہ کیا جانتی ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہے۔ دنیا میں علم رکھنے والے لوگ کم نہیں مگر باطن بینی رکھنے والے لوگ نایاب ہیں، اور سدو ان نایاب لوگوں میں سے ہے جو ہر شے کو اس کی سطح پر نہیں بلکہ اس کے باطن میں دیکھنے کی ضد رکھتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس کی صحبت میں آدمی کو اپنے بارے میں بھی ایسی چیزیں معلوم ہونے لگتی ہے جنہیں وہ برسوں سے جانتا تو تھا مگر ان کا ادراک نہیں رکھتا تھا، اور شاید یہی وہ موڑ ہے جہاں کسی شخصیت کا تعارف ختم ہوتا ہے اور اس کی اصل کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ کسی مسئلے پر طویل بحث میں مبتلا ہوں اور سدو خاموش بیٹھی ہو۔ وہ فوراً مداخلت نہیں کرتی، شاید اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اکثر گفتگویں اپنے ابتدائی مرحلے میں دراصل خیالات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات کا اخراج ہوتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں تاکہ اپنی بے چینی کو ترتیب دے سکیں، لوگ دلائل دیتے ہیں تاکہ اپنی یقین کو محفوظ رکھ سکیں، لوگ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ اپنے حال کو جواز عطا کر سکیں۔
سدو ان سب کو سنتی ہے، مگر اس کی سماعت کا مرکز الفاظ نہیں ہوتے، وہ ان مفروضات کو سنتی ہے جن پر الفاظ تعمیر کیے گئے ہوتے ہیں۔ وہ ان خاموش مقدمات کو دیکھتی ہے جنہیں سب نے مان لیا ہے مگر کسی نے بیان نہیں کیا۔ اسی لیے جب وہ آخرکار بولتی ہے تو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گفتگو پہلی مرتبہ اپنے اصل موضوع کے قریب پہنچی ہے۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا استنکاف ہے۔ وہ آسان توضیحات کو قبول نہیں کرتی۔ اسے ان بیانیوں سے بھی احتراز ہے جو ہر مسئلے کا واحد سبب تلاش کر لیتے ہیں، اور ان سے بھی جو ہر حقیقت کو اس درجہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ کوئی اخلاقی موقف باقی نہ رہے۔ اس کے نزدیک دنیا نہ اتنی سادہ ہے جتنی خطائب بیان کرتے ہیں، نہ اتنی مبہم جتنی بعض فلاسفہ تصور کرتے ہیں۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان ایک دشوار مقام پر کھڑی ہوتی ہے، جہاں آدمی کو بیک وقت وضاحت بھی درکار ہوتی ہے اور یقین بھی۔ شاید اسی لیے سدو اپنی رائے کو کبھی آخری کلمہ نہیں بناتی۔ وہ نتیجہ اخذ کرتی ہے مگر نتیجے کو پرستش نہیں کرتی۔ بلوچستان کے متعلق اس کی گفتگو سننا ایک الگ تجربہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ غیر معمولی دعوے کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سرزمین کو ایک واحد داستان میں منعقد کرنے سے انکار کرتی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی قوم صرف اپنی مظلومیت سے نہیں بنتی، جس طرح کوئی قوم صرف اپنی فتوحات سے بھی نہیں بنتی۔ قومیں یاداشت، خطا، وقار، خوف، مزاحمت، بصیرت، حماقت، استقامت اور تغفل کے پیچیدہ امتزاج سے بنتی ہے۔ اسی لیے وہ ہر اس بحان سے محتاط رہتی ہے جو تاریخ کو محض نوحہ یا محض فخر میں تبدیل کر دے۔ اس کے نزدیک دونوں صورتیں حافظے کے ساتھ ناانصافی ہیں، کیونکہ دونوں انسان کو حقیقت کے صرف ایک رخ سے آشنا کرتی ہے۔ اسی تاریخی شعور کی بازگشت اس کی حالیہ گفتگو میں بھی سنائی دیتی ہے، جہاں وہ بلوچ عورت کی داستان کو محض حال کے آئینے میں نہیں بلکہ تاریخ کے طویل سلسلہ ایام میں دیکھتی ہے۔ اس کے نزدیک بلوچ معاشرے میں عورت کا مقام کوئی نوارد یا مستعار مقام نہیں، بلکہ اس اجتماعی روایت کا حصہ ہے جس میں عزت، وقار اور شرکت ہمیشہ ایک دوسرے سے پیوست رہے۔ وہ کہتی ہے کہ تاریخ خود اس امر کی شاہد رہے گی کہ بلوچ عورت سماجی اور سیاسی زندگی میں کبھی محض حاشیے کی مخلوق نہ تھی، بلکہ مرد کے شانہ بشانہ زندگی کے دشوار مرحلوں، اجتماعی فیصلوں اور قومی سرنوشت کے معاملات میں شریک رہی ہے۔ اسی ضمن میں وہ میر چاکر خان رند کی ہمشیرہ بانڑی بلوچ کا حوالہ دیتی ہے، جس کی شخصیت اس کے نزدیک اس امر کی روشن شہادت ہے کہ صدیوں قبل بھی قیادت، تدبیر اور معرکہ آرائی کے میدان بلوچ عورت کے لیے اجنبی نہ تھے۔ سدو کی نگاہ میں اس روایات کا انقطاع فطری نہ تھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ پہلے سنڈیمنی نظم نے بلوچ معاشرت کی بہت سی قدیم ساختوں کو کمزور کیا، اور بعد ازاں پاکستانی قبضہ گیری نے اس تفریق کو مزید گہرا کرتے ہوئے سیاسی، ثقافتی اور سماجی سطحوں پر انتشار اور جنسی افتراق کی نئی صورتیں پیدا کی۔ مگر اس کے نزدیک تاریخ کا سفر ہمیشہ یک رخا نہیں رہتا۔ اسی لیے وہ اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ مزاحمت کے موجودہ مرحلے میں مرد و زن ایک بار پھر ایک ہی صف، ایک ہی سنگت اور ایک ہی مقصد کے تحت مجتمع ہوئے ہیں۔ اس کے خیال میں اس تبدیلی کے پس منظر میں وہ فکری زاویہ کار فرما ہے جس نے قربانی، رفاقت اور اجتماعی ذمہ داری کو جنس کی حدود سے ماورا ایک قومی فریضہ قرار دیا، اور یوں عورت و مرد کے مابین قائم منسوئی فاصلوں کو دوبارہ سوال کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ اسی فکری پختگی کی بنا پر سدو روایتی، فرسودہ اور مسلط اندیش سیاسی مزاج سے بھی الگ دکھائی دیتی ہے، اور غیر منظم، غیر اصولی، غیر انقلابی جنگی اعتبار سے بھی اپنی ذات کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے اندر ذاتی نمود، خودغرضی اور سرستی شہرت کی عرضہ خواہش نہیں پائی جاتی۔ وہ بلوچ قوم کو متنبہ کرتی ہے کہ جبر کے سامنے خاموشی اختیار کرنا محض سیاسی کمزوری نہیں، بلکہ قومی غیرت، اجتماعی شرف اور انسانی وقار کے منافی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ بلوچ خواتین کو بھی مخاطب کرتی ہے، مگر انہیں محض جذبے،
علامت یا وقتی ابال کے طور پر نہیں پکارتی۔ وہ چاہتی ہے کہ عورتیں اس تحریک میں علم، شعور، حکمت اور فکری بصیرت کے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ اس کے نزدیک وہ شرکت جو آگاہی سے خالی ہو دیر پا معنویت پیدا نہیں کر سکتی۔ حریف کی عسکری قوت کو للکارتے ہوئے اس کا لہجہ مزید سخت، مزید صریح اور مزید آئینی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بلوچستان کی بیٹیاں اب نرم ہدف نہیں رہی، وہ اس جبر کے مقابل طوفان کی مانند اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس خطے کی سب سے بڑی عسکری ڈھانچے کے اقتدار کو براہ راست چیلنج کر رہی ہے۔ سدو کا ایک اور وصف مجھے ہمیشہ متوجہ کرتا ہے، وہ یہ کہ سدو شکست اور کامیابی دونوں کو عارضی حالتیں سمجھتی ہے۔ بہت سے لوگ شکست میں اپنی پوری شناخت کھو دیتے ہیں اور بہت سے لوگ کامیابی میں۔ سدو دونوں سے ایک فاصلہ قائم رکھتی ہے۔ اس کے نزدیک اصل سوال یہ نہیں کہ ایک قوم نے کتنی کامیابیاں حاصل کی یا کتنی ناکامیاں برداشت کی، اصل سوال یہ ہے کہ ان تجربات نے اس کے شعور کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اس نے کچھ سیکھا؟ کیا اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا؟ کیا اس نے اپنے فریبوں کو پہچانا؟ اگر نہیں تو فتح بھی شکست کی ایک مہذب صورت بن جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ امید کو بھی مختلف انداز میں سمجھتی ہے۔ اس کے لیے امید کوئی جذباتی کیفیت نہیں، نہ ہی کوئی خودکار یقین۔ امید ایک فکری اور اخلاقی عمل ہے۔ وہ آدمی سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ حقیقت کو اس کی تمام دشواریوں کے ساتھ دیکھے، مگر اس کے باوجود مستقبل کے امکان سے دستبردار نہ ہو۔ اسی لیے سدو کے اندر خوش فہمی نہیں ملتی، مگر مایوسی بھی نہیں ملتی۔ اس کے ہاں ایک تیسری کیفیت موجود ہے جسے شاید استقامت کہا جا سکتا ہے، وہ استقامت جو انسان کو شور کے بغیر اپنے مقام پر قائم رکھتی ہے۔ رات اب اپنے آخری مدارج میں ہے۔ آسمان کی سیاہی میں وہ گہرائی پیدا ہو چکی ہے جو صرف ان ساتوں میں پیدا ہوتی ہے جب فجر وارد نہیں ہوئی ہوتی، مگر تاریکی کے اقتدار میں پہلی غیر مرئی دراڑ پڑ چکی ہوتی ہے۔ بلوچوں کے پہاڑ اپنی تمام سنگلاخی اور وقار کے ساتھ بدستور موجود ہیں، مگر نظر سے اوجھل، جیسے صدیوں کے بوڑھے محافظ جنہوں نے اپنی نگہبانی ترک نہیں کی مگر اپنے وجود کا اعلان کرنا چھوڑ دیا۔ وادیہ اپنے اندر بے شمار آوازیں، بے شمار نام، بے شمار گمنام زندگیاں سمیٹے خاموش پڑی ہے۔ ہوا جب ان کے درمیان سے گزرتی ہے تو مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین اپنے اہل خاک رفتگاہ سے گفتگو کر رہی ہو۔ بلوچستان میں بعض راتیں ایسی ہوتی ہے جن میں آدمی کو اپنے زمانے سے زیادہ اپنے ماقبل کا احساس ہوتا ہے، گویا ایام کی تمام تہے ایک دوسرے کے اوپر سے سرک گئی ہوں، اور اچانک تاریخ، یادداشت، خواب، ہجرت، شکست، آرزو، خون، محبت سب ایک ہی تاریک ندی میں بہتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ سدو مجھے اب کسی ایک چہرے، ایک آواز، ایک گفتگو، ایک مجلس یا ایک واقعے کی صورت میں یاد نہیں آ رہی۔ وہ مجھے اس جوہر کی طرح یاد آ رہی ہے جسے زمانے میں اپنی نایاب شخصیتیں تراشتے ہیں، جیسے مٹی میں نمک شامل ہو، جسے پانی میں کوئی معدنی کیفیت شامل ہو، ویسے ہی بعض ارواح میں ایک ایسی چیز شامل ہوتی ہے جس کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ محض علم نہیں، وہ ذہانت نہیں، وہ شجاعت نہیں، وہ استقامت بھی نہیں، وہ شاید ان سب سے پہلے کی کوئی شے ہے، کوئی قدیم جوہر، کوئی داخلی قامت، کوئی ایسا مخفی نور جس کے گرد انسان کا باطن گردش کرتا ہے اور جس کے ٹوٹتے ہی آدمی اپنے ہی اندر اجنبی ہو جاتا ہے۔ سدو کا بطور کمانڈر منظر عام پر آنا محض ایک فرد کا ظہور نہیں، بلکہ ایک ایسے تنظیمی اور علامتی ارتقاء کا نقطۂ عروج ہے جس کی نمایاں تمہید 2022 میں شاعری کے فدائی سے رقم ہوئی، جب مزاحمت کے بیانیے میں پہلی مرتبہ فدائیت کا ایک نسائی رخ پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہوا، اور عورت، ارادہ، ایثار اور مسلح جدوجہد کے باہمی تعلق نے پورے خطے میں ایک نئی فکری ہلچل کو جنم دیا۔ اس کے بعد سمیہ قلندرانی، ماحل، دروشم بلوچ، حتم ناز، بانڑی،
زرینہ بلوچ، مریم بزدار، ہوا اور آصفہ مینگل جیسی مختلف معاشرتی اور تعلیمی پس منظر سے تعلق رکھنے والی خواتین کی فدائیت نے اس سلسلہ ارتقاء کو مزید وسعت بخشا۔ یوں بلوچ مزاحمت برائے آزادی میں عورت کی موجودگی محض علامتی یا استثنائی نہ رہی، بلکہ بتدریج مزاحمت کی عملی، تنظیمی اور عسکری نمایاں باب بن۔ تاہم اس تغیر کی جڑیں صرف پہاڑوں، مورچوں اور مورکوں میں نہیں ملتی۔ انہی برسوں میں بلوچ قومی زندگی کا ایک اور منظر بھی ابھر رہا تھا، جہاں مارنگ بلوچ جیسی بیٹی جبری گمشدگیوں، سیاسی حقوق اور اجتماعی انصاف کے مطالبات کو لے کر احتجاجی کاروانوں، دھرنوں اور عوامی تحریکوں کی صف اول میں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بھی مزاحمت ہی کی ایک صورت تھی۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جو اس امید سے اختیار کیا گیا کہ صدائے احتجاج شاید سنگ دل کالونیل ایوانوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ مگر بلوچ سرزمین پر نافذ نو آبادیاتی حکمرانی نے اس امید کو بھٹی میں ڈال دیا۔ گرفتاریاں، 3 MPO، فورتھ شیڈول، سیاسی کارکنوں کی تعزیر اور پھر جبری گمشدگیوں کے اس سلسلے کا عورتوں تک پھیل جانا، یہ سب واقعات بلوچ اجتماعی شعور میں محض سرکاری اقدامات کے طور پر محفوظ نہیں ہوئی، بلکہ ایک وسیع تر تجربہ غلامی، بے دخلی اور محکومی کی علامات بن گئے۔ صدو اس تغیر پذیر عہد کی ایک نئی صورت بن کر ابھری ہے۔ اگر مہرنگ اور اس کی ام اثر خواتین بلوچ عورت کی سیاسی خود آگاہی اور پرامن مزاحمت کا استعارہ ہے، تو صدو اسی بیداری کا ایک اور زیادہ سخت، زیادہ تصادمی اور زیادہ غیر مصالحت پسند اظہار ہے۔ اب دور افق پر ایک مدہم سفیدی نمودار ہو رہی ہے۔ ابھی تک صبح نہیں ہوئی، صرف تاریکی کی مطلق العنانی میں پہلی درار پڑی ہے۔ میں اس لمحے میں صدو کو کسی فرد، کسی نام، کسی منصب یا کسی تنظیمی مرتبے کی صورت میں نہیں دیکھتا۔ وہ مجھے ایک ایسے دروازے کی مانند محسوس ہوتی ہے جو ابھی ابھی کھلا ہو، ایک ایسی راہداری جس کے آخری سرے پر نگاہ ابھی پوری طرح نہیں پہنچ سکتی۔ یہ آغاز ہے۔ اب افق کی سفیدی کچھ اور نمایاں ہو گئی ہے۔ پہاڑوں کی سیاہ پیشانیاں آہستہ آہستہ روشنی کی باریک دار سے منور ہونے لگی ہیں۔ رات ابھی موجود ہے، مگر اس کے لہجے میں پہلے جیسا یقین باقی نہیں رہا، اور شاید یہی وہ منظر ہے جس میں صدو کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ بطور یاد، نہ بطور افسانہ، نہ بطور روایت، بلکہ بطور آغاز، ایک ایسا آغاز جس کی پوری معنویت ابھی مستقبل کے بطن میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے میں اس کے متعلق کوئی آخری جملہ نہیں لکھتا، کیونکہ آخری جملے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے راستے ختم ہو چکے ہوں۔ صدو ان نامکمل صبحوں میں سے ہے جن کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا، مگر افق نے اس کی آمد کی شہادت دینا شروع کر دی ہے۔